بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا، اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح، جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی، اور سوالی لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائیے، بغیر بتائے کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی ہے؟ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں جنگل گیا واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم پر کوئی نہ کوئی چیز پڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، شیروں نے ابھی تک اس کی بکریوں کو کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر ہمراہ کر دیں تو کیا کرے گی؟ اکیلی عورت کس کو روکے گی؟ خیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جہاں میں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسی ہو گئی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حیران پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ تو بتاؤ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو خوراک ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری رکھے گا تو کھائے گا کیا؟
یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے تو ناظرین اکرام، اگر دیر ہو گئی تو پھر ہم اپنے رب سے دوستی نہ کر پائیں گے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ اتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات نہیں مانی، لیکن وہ خدا کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے اور سلا بھی رہا ہے۔